بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام الاتمان الاکملان علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرین کرام، اس سیریز میں آج ہم پھر آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پروگرام کے ذریعے ہم آپ کو ان گناہوں کی بابت معلومات دے رہے ہیں جسے اللہ اور اس کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گناہ کبیرہ گردانا ہے۔ یعنی یہ گناہ اگر کسی انسان سے سرزد ہو جائیں اور وہ اس دنیا میں سچی توبہ نہ کر لے، اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر معافی نہ مانگ لے، تو یہ گناہ معاف نہیں کیے جا سکتے۔ اور اگر وہ اسی حال میں قیامت کے دن روز محشر میں پہنچ گیا تو وہاں اس کی باز پرس ہوگی۔ بہت ممکن ہے کہ اسے اس گناہ کا خمیازہ بھگتنا پڑے، جہنم کی سزا اس کے حصے میں آئے۔ آج اسی سلسلے کی ایک کڑی ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور وہ ہے مال حرام کھانا، حرام کمائی کھانا۔ یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ حرام کمائی کے بہت سارے طریقے ہمارے زمانے میں رائج ہیں۔ چونکہ دور جدید میں سائنس اور ٹیکنالوجی نے ترقی بھی کی ہے، اس لیے اس کے صدقے میں اور بھی حرام کمائی کے بہت سارے نت نئے طریقے ایجاد ہو گئے ہیں۔ روز بروز ان میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ چنانچہ ظلم و غصب، رشوت و خیانت، ناپ تول میں کمی اور سود خوری، جادوگری اور امانت میں خیانت کرنا، یہ ساری کمائی کی وہ شکلیں ہیں جو بڑے بڑے گناہوں کی فہرست میں آتی ہیں۔ لیکن حال یہ ہے کہ لوگوں کو احساس نہیں، لوگ اس کے سلسلے میں بالکل متنبہ نہیں ہو رہے، اور ایسا لگتا ہے کہ حلال اور حرام کی کوئی تمیز ہی نہیں۔ جو اور جس طریقے سے بھی آئے بس وہ حلال ہے، ملنا چاہیے، ہاتھ تک پہنچنا چاہیے، اور بس وہی ہماری روزی ہے۔ یہ تصور غلط ہے۔ حرام مال کا کھانا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسے گناہ کبیرہ قرار دیا ہے۔ حرام کمائی کا کھانا یہ جہنم میں جانے کا سبب ہو سکتا ہے، جیسا کہ مسند احمد میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت مروی ہے جسے علامہ البانی نے مشکات کی تعلیق میں صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جسم جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جو حرام مال سے پلا ہو، اور حرام مال سے پلے ہوئے جسم کے لیے جہنم ہی سب سے مناسب ترین جگہ ہے۔ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، جسے امام احمد نے اپنی کتاب مسند احمد میں نقل کیا ہے۔ اسی طرح کی روایت امام بیہقی نے اپنی کتاب شعب الایمان میں بھی درج کی ہے، جس کے راوی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور جو صحیح روایت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، کہ وہ جسم جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا جس کی پرورش حرام روزی سے ہوئی ہو۔ جو حرام مال سے پلا ہو جنت میں جانے کا مستحق نہیں۔ یہ ہے وعید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، کس کے لیے؟ اس انسان کے لیے جو حرام اور حلال کی تمیز نہیں کرتا۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال واضح ہے اور حرام واضح ہے، ان کے بیچ کچھ ایسی چیزیں جو ڈاؤٹ فل ہیں، جو متشابہات اور مشتبہات میں سے ہیں، تو مشتبہات سے بچو، کیونکہ جس نے بھی اپنے آپ کو مشتبہات سے بچا لیا، اس نے اپنے دین، اپنی عزت و آبرو کو بچا لیا، اس کی حفاظت کر لی۔ اسی طرح حرام کمائی کھانے کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ ایسے انسان کی دعا اللہ قبول نہیں فرماتا۔ وہ کچھ بھی مانگے اللہ اس کی دعا نہیں سنتا۔ اس کا ذکر صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ باب قبول الصدقہ میں ہے۔ راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صدقے پر ابھارتے ہوئے یہ حدیث بیان فرمائی اور کہا، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، لوگوں سنو،
بے شک اللہ پاک ہے اور پاکیزہ چیزوں ہی کو قبول فرماتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک اللہ نے مومنوں کو انہی باتوں کا حکم دیا ہے جس کا اس نے اپنے رسولوں کو حکم دیا ہے۔ چنانچہ رسولوں کے لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے میرے پیغمبرو دیکھو میری دی ہوئی پاکیزہ روزی کھاؤ اور نیک کام کرو۔ اسی طرح کا بیان اللہ نے مومنوں کے لیے بھی فرمایا اور کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو کھاؤ میری دی ہوئی وہ روزی جو ہم نے پاکیزہ طور پر تمہیں دیا ہے۔ اے مومنو میری دی ہوئی پاکیزہ روزی کھاؤ، یہی تمہارے لیے حلال ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے آدمی کا تذکرہ کرتے ہیں جو ایک لمبے سفر سے آ کر اس کے پراگندہ بال، پراگندہ جسم، غبار آلود چہرہ، اور اس حال میں وہ اللہ کے دربار میں پہنچ کر دعا کرتا ہے۔ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے اور اس امید میں وہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، کہتا ہے یا رب یا رب، اے میرے رب اے میرے رب، ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام، دعا کرتا ہے اے میرے رب مجھے یہ دے، اے میرے رب مجھے اس چیز سے نواز دے، اے میرے رب مجھے یہ دے مجھے وہ دے، بہت ساری چیزوں کا ڈیمانڈ کرتا ہے۔ اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے جنت دے، مجھے جہنم سے بچا لے، دعائیں کرتا ہے۔ حالانکہ حال یہ ہے ومطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام ہے، ومشربہ حرام، اس کا پینا حرام ہے، وملبسہ حرام، اس کا پہننا حرام ہے، وغذی بالحرام، اور حقیقت یہ ہے، واقعہ یہ ہے کہ اس کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہے۔ فأنا یستجاب لذلک، تو آخر ایسے انسان کی دعا کیسے قبول ہو، اللہ کیسے اسے قبول فرمائے؟ یعنی اللہ ایسے دعا قبول نہیں فرماتا۔ تو میرے دوستو ہمیں اپنا جائزہ لینا ہوگا، ہم روزی کہاں سے حاصل کر رہے ہیں، ہم کیا کما رہے ہیں، شریعت کی نظر میں وہ حلال ہے یا حرام؟ کیونکہ اگر ہم اپنے آپ کو حرام سے نہیں بچاتے ہیں اور ہم لاکھ نمازیں پڑھتے ہیں، لاکھ روزے رکھتے ہیں، ہم تمام تر حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، غریبوں اور بیواؤں کی خبرگیری کرتے ہیں، لیکن اپنی پرورش حرام روزے سے کرتے ہیں، اپنی پرورش حرام روزے سے کرتے ہیں، ہمارے جسموں کی رگوں میں دوڑنے والا خون حرام مال سے بنا ہوا ہے، تو سن لو یہ ایسے ہے جیسے کوئی شاخ نازک پہ آشیانہ بنا لے، شاخ نازک پہ گھر بنا لے کہ وہ دیر پا نہیں ہو سکتا، وہ شاخ ٹوٹ سکتی ہے، گر سکتی ہے، کوئی گارنٹی نہیں کہ اس کا گھر صحیح سالم ہوگا۔ ناظرین کرام، اگر ہم نے اپنی روزی کے بارے میں اپنا جائزہ نہیں لیا، حلال اور حرام کی ہم نے تمیز نہیں کی، تو ہم تمام نمازیں پڑھ ڈالیں، ہم تہجد گزار بن جائیں، ہم رمضان کے روزوں کے علاوہ نفلی روزوں کا بھی اہتمام کر لیں، زکوٰۃ اور صدقات کا بھی اہتمام کر لیں، حج اور عمرے ادا کر لیں، تمام نیکیاں کر لیں، لیکن ہماری یہ نیکیاں اس وقت تک قابل قبول نہیں ہو سکتی ہیں جب تک ہماری پرورش حلال روزی سے نہ ہوگی، جب تک ہماری رگوں میں دوڑنے والا خون وہ حرام روزی سے نہ بنا ہوگا۔ اس لیے ہمیں اپنا جائزہ لینا ہوگا۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسلاف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ حرام مال سے بہت دور تھے، وہ حرام روزی سے بہت احتیاط کرتے تھے۔ میں اس سلسلے کے 2 نمونے آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ ہمارے اسلاف کرام کس قدر حرام روزی سے بچتے تھے اور احتیاط کرتے تھے۔ آئیے سنیے ایک واقعہ امام بخاری نے نقل کیا ہے کتاب فضائل الصحابہ باب ایام الجاہلیہ کے اندر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کے راویہ ہیں، وہ بیان کرتی ہیں میرے ابو یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک غلام تھا جو انہیں کما کر دیتا تھا۔ ایک روز ایسا ہوا کہ غلام کچھ لے کر کے آیا جو کھانے کی چیز تھی، میرے ابو حضرت ابوبکر صدیق نے اسے کھا لیا۔ کھاتے ہوئے دیکھ کر ہمارے ابو کے غلام نے کہا آپ جانتے ہیں کیا چیز تھی؟ ابو بکر نے کہا بتائیے۔ اس نے کہا کہ میں نے زمانے جاہلیت میں ایک شخص کے لیے کہانت کی تھی۔ کہانت کو آسٹرولوجی کہا جاتا ہے، جو کہانت کرنے والے ہوتے ہیں انہیں کاہن کہا جاتا ہے، آسٹرولوجرز، جو ستاروں کو دیکھ کر کے بہت ساری چیزیں بتاتے ہیں، لوگوں کی قسمت بتانے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں۔ اس غلام نے کہا کہ میں نے زمانے جاہلیت میں ایک شخص کے لیے کہانت کی تھی
چنانچہ اتفاق سے آج اس سے میری ملاقات ہو گئی. حالانکہ میں کہانت جانتا نہیں تھا، میں نے اس کو کہانت کا صرف فریب دیا تھا، دھوکہ دیا تھا. میں نے کچھ پھونک کر کے کہہ دیا اور اس نے یقین کر لیا. آج اس سے میری ملاقات ہوئی تو اس نے مجھے یہ چیز بطور اجرت دیا. یہی چیز ہے جسے میں نے حاصل کیا اور لے کر آیا ہوں اور آپ نے اسے کھا لیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو اپنے ہاتھ کو اپنے حلق میں ڈالا، منہ میں ڈالا، اور جو چیزیں کھائی تھیں اسے قے کر دیا، پلٹی کر دیا، اور کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ وہ جسم جو حرام مال سے پلا ہو، حرام غذا سے پلا ہوا ہو، اس کے لیے جہنم ہی سب سے مناسب ترین جگہ ہے. میں نہیں چاہتا کہ اس حرام مال سے، چونکہ کہانت کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، اور کہانت کر کے جو کچھ حاصل کیا جاتا ہے وہ مال بھی حرام ہے، اس لیے ابوبکر کہہ رہے ہیں میں نہیں چاہتا کہ میرے جسم میں اس غذا سے قطرہ خون بنے کہ کل قیامت کے دن مجھے رسوائی ہو. ناظرین کرام، آپ اندازہ کیجئے کہ حرام کمائی کس قدر انسان کے لیے باعث ہلاکت ہے. ایک دوسرا واقعہ جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو امام مالک نے اپنی کتاب موطا میں ذکر کیا ہے. موطا امام مالک کے حوالے سے یہ واقعہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. اس کے راوی زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ نوش فرمایا، دودھ پیا، اور یہ دودھ آپ کو بہت اچھا لگا. چنانچہ آپ نے دودھ پلانے والے سے پوچھا کہ یہ دودھ کہاں سے لے کر آئے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں ایک چشمے کے پاس گیا ہوا تھا جہاں زکوٰۃ کے کچھ جانور تھے، لوگ ان جانوروں کو پانی پلا رہے تھے. انہی لوگوں نے ان زکوٰۃ کے جانوروں سے دودھ نکالا اور دوہا اور تھوڑا سا مجھے بھی دیا. وہ دودھ میں نے اپنے اسی برتن میں رکھ لیا تھا جو لے کر میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، اور میں نے آپ کو دیا اور آپ نے ابھی نوش فرمایا ہے. یہ وہی دودھ ہے جو زکوٰۃ کے جانوروں سے نکالا ہوا ہے. حضرت عمر نے یہ سنا تو انہوں نے اپنے ہاتھ کو اپنے منہ میں ڈالا، حلق میں ڈالا، اور دودھ قے کر دیا، پلٹی کر دیا، اور کہا کہ یہ زکوٰۃ کے جانوروں کا دودھ ہے جو میرے لیے جائز نہیں. میں نہیں چاہتا کہ اس دودھ سے میرے جسم میں ایک گوشت کا ایک لوتھڑا بھی، خون کا ایک قطرہ بھی بنے. ناظرین کرام، آپ اندازہ کیجئے صحابہ کرام، اسلاف کرام کس قدر محتاط تھے حرام مال سے، اور کبھی نہیں چاہتے تھے کہ حرام کمائی سے یا حرام مال سے ایک قطرہ خون بھی ان کے جسم میں بنے، جس کے بارے میں کل قیامت کے دن باز پرس ہو. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی روزی کا جائزہ لیں. ہم کہاں سے کما رہے ہیں، ہماری روزی کہاں سے آ رہی ہے، وہ حلال ہے یا حرام. ورنہ میں پھر وہی کہوں گا کہ ہم تمام تر نیکیاں کر ڈالیں، یہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہو سکتی ہیں. یہ ایسے ہوگا جیسے ہم نے شاخ نازک پہ آشیانہ بنایا ہو جو پائیدار نہیں ہو سکتا، جس کی کوئی گارنٹی نہیں. اسی طرح ایک دوسرا بڑا گناہ ہے رشوت لینا اور دینا. آج ہمارے ہندوستانی معاشرے میں رشوت کا بالکل ایک رواج سا ہو چلا ہے. لوگ رشوت لیتے اور دیتے ہوئے بالکل شرم نہیں محسوس کرتے. اس رشوت نے مختلف ناموں کے لبادے اوڑھ لیے ہیں. چنانچہ ایک چپراسی سے لے کر منسٹر تک ہر ایک اس رشوت میں ملوث ہے، ہر ایک تک اس رشوت کا چلن ہے. کہیں چائے پانی کے نام پر یہ رشوت لی اور دی جاتی ہے، کہیں حق حقوق کے نام پر یہ وصول کی جاتی ہے، کہیں ہدیہ تحفہ کے نام پر یہ دی جاتی اور لی جاتی ہے، کہیں نذرانے کے نام پر یہ دی جاتی اور لی جاتی ہے. مختلف نام اس رشوت نے اوڑھ لیے ہیں، مختلف لبادے اس نے اپنے اوپر ڈال لیے ہیں، اور بالکل لوگوں کو احساس نہیں کہ یہ بھی گناہ عظیم ہے. نہ دینے والوں کو اس کا احساس ہے اور نہ ہی لینے والوں کو اس کا احساس ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کون سا مال کھا رہے ہیں. رشوت یہ گناہ کبیرہ ہے. بلکہ آپ اپنے ملک کا جائزہ لیں تو ملک ہندوستان میں بھی حکومت ہند نے رشوت کو ایک جرم قرار دیا ہے. اگر کوئی شخص رشوت میں ملوث پایا گیا تو وہ جیل کی سلاخوں میں جا سکتا ہے. بلکہ آپ سروے کریں ورلڈ لیول پر تو آپ کو پوری دنیا کے اندر یہ قانون ملے گا کہ ان میں رشوت، ان قوانین میں رشوت کو حرام قرار دیا گیا ہے.
پوری دنیا اس کو حرام قرار دے رہی ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ دھڑلے سے اس کو لیتے اور دیتے نظر آ رہے ہیں، کسی کو اس کے گناہ عظیم ہونے کا کوئی احساس نہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ سورہ بقرہ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 188 میں کیا ہے کہ یہ چیز ایسا گناہ ہے جو جہنم میں بھی داخل ہونے کا سبب ہو سکتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم آپس میں اپنے مال کو باطل طریقے سے مت کھاؤ، اور تم حاکموں تک رشوت پہنچا کر دوسروں کا مال خود اپنا نہ بنا لو کہ تم اسے باطل طریقے سے، گناہ کے طریقے سے کھاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ تمہارا مال نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تمام لوگوں کو جو رشوت کے لینے اور دینے میں ملوث نظر آتے ہیں ان کو وعید سنائی ہے، ان کے لیے سزا تجویز کی ہے، اور وہ ہے اللہ کی لعنت۔ چنانچہ الجامع الصغیر و زیادتہ میں صحیح سند کے ساتھ یہ روایت منقول ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ علی الراشی والمرتشی فی الحکم، کہ اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر جو فیصلے میں رشوت دے یا رشوت لے۔ اسی معنی کی ایک دوسری روایت سنن ابن ماجہ میں بھی صحیح سند کے ساتھ منقول ہے، علامہ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ الفاظ تھوڑے سے بدلے ہوئے، ترکیب بدلی ہوئی ہے، معنی تقریباً یہی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لعنت اللہ علی الراشی والمرتشی، اللہ کی لعنت ہے رشوت دینے والے پر اور رشوت لینے والے پر بھی، اور وہ گناہ جس کی بابت اللہ تعالیٰ نے یا اس کے رسول نے لعنت بھیجی ہو وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہو سکتا۔ ہمارے اسلاف کرام رشوت کے بارے میں کس قدر محتاط تھے، کیسا احتیاط پایا جاتا تھا ان کے اندر، میں چاہتا ہوں کہ ناظرین کرام آپ کے سامنے چند نمونے رکھوں تاکہ ہمارے لیے باعث عبرت ہو، کس قدر وہ بھی مومن تھے اور احتیاط کرتے تھے، رشوت اور اس جیسی چیزوں سے بچتے تھے۔ چنانچہ ایک واقعہ جسے علامہ ذہبی نے اپنی کتاب الکبائر صفحہ نمبر 132 پر نقل کیا ہے، یہ واقعہ امام اوزاعی سے متعلق ہے۔ علامہ ذہبی لکھتے ہیں کہ امام اوزاعی کے پاس جو اس وقت بیروت میں تھے، ایک نصرانی شخص آتا ہے، کرسچن آتا ہے، اور کہتا ہے امام اوزاعی بعلبک کے حاکم نے، بعلبک ایک شہر ہے، بعلبک کے حاکم نے مجھ پر ظلم کیا ہے، آپ ان کے لیے ایک لیٹر لکھ دیجئے، اس سلسلے میں میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، آپ ان کے پاس اپنا ایک خط لکھ دیجئے سفارشی انداز میں تاکہ مجھے میرا حق ملے، مجھ پر ظلم و زیادتی نہ ہو۔ اور یہ کہتے ہوئے اس نصرانی نوجوان نے امام اوزاعی کو شہد کی ایک بوتل بھی دی بطور تحفے اور ہدیے میں دیا شہد کی ایک بوتل۔ امام اوزاعی نے کہا کہ نوجوان میرے بھائی، یہ شہد آپ لے لو اور اس کے بعد میں یہ خط لکھوں گا۔ امام اوزاعی نے شہد کی بوتل واپس کرتے اس نوجوان سے کہا کہ اسے تم واپس لے لو اور تب میں تمہارے لیے خط لکھوں گا۔ چنانچہ اس نے واپس لیا، اس کے بعد امام اوزاعی نے خط لکھا۔ آپ اندازہ کریں، امام اوزاعی کوئی صحابی نہیں، کوئی اللہ کے نبی اور پیغمبر نہیں، بعد کے دور کے ہیں، لیکن وہ بھی ایک مومن تھے، ایک مسلم تھے۔ ان کی ایمانی حرارت نے اس بات کو قبول نہیں کیا کہ میں ایک لیٹر لکھوں، اپنی قلم چلاؤں اور اس نوجوان سے کوئی چیز اس طور پر لوں کہ میں اس کی مدد کر رہا ہوں۔ انہوں نے اس شہد کی بوتل کو واپس کر دیا۔ اسی طرح ایک دوسرا واقعہ کتاب الاموال میں ابو عبید قاسم بن سلام نے جس کو لکھا ہے اس میں درج ہے، اور یہ واقعہ زمانے نبوی کا ہے۔ ابو عبید قاسم بن سلام لکھتے ہیں کہ جب خیبر فتح ہو گیا اور وہاں کے لوگ، وہاں کے یہودی کسان باشندے تھے، کاشتکاری کرتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر فتح ہو جانے کے بعد وہاں کی زمینیں جو مسلمانوں کے قبضے میں آئیں، ان کے حکومت کے دائرے میں آ گئیں، یہ انہی یہودی کسانوں کو بٹیا پر دے دی کہ دیکھو اے کسانوں، تم اس میں کاشتکاری کرو، پودے لگاؤ، اور آدھا تمہارا ہوگا، آدھا سرکاری خزانے کو ملے گا۔ چنانچہ ان لوگوں نے کاشتکاری شروع کی، اور جب ان کی فصل پک کر تیار ہو گئی، کھجوریں پک گئیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک افسر کو
عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں بھیجا کہ جاؤ اندازہ لگاؤ کہ وہ کھجوریں کتنی ہیں، ان میں کتنا ان کا حصہ ہوتا ہے اور کتنا ہمیں حکومت کو ملنا چاہیے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچتے ہیں، اور جب یہودیوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھیجے ہوئے افسر اعلیٰ ہیں، تو وہ اپنی عورتوں کے زیورات میں سے کچھ جمع کرتے ہیں اور عبداللہ بن رواحہ کے پاس لے کر پہنچتے ہیں، کہتے ہیں ھذا لک وخفف لنا فی القسمہ، کہ عبداللہ بن رواحہ ہم لوگوں کا یہ نذرانہ قبول کیجئے، یہ آپ کے لیے ہے، اور آپ ذرا اندازہ کرنے میں تخفیف سے کام لیجئے، نرمی سے کام لیجئے۔ عبداللہ بن رواحہ ان کی اس حرکت پر بہت ہی برانگیختہ ہوتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں اور غصے میں آ کر کہتے ہیں کہ تم لوگ